بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری کلاس ہشتم کا پہلا سبق ہے اور وہ ہے نظم، جس کا عنوان ہے حمد۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ کی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے اوسان۔ اوسان کا مطلب ہوتا ہے ہوش و حواس۔ اصلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز یا کسی طرح۔ خوف و خطر کا مطلب ہوتا ہے ڈر اور خطرہ۔ سناٹا، سناٹے کا مطلب ہے ویرانہ یا خاموشی۔ پر ہول، ڈرامنا یا خوفناک۔ بیابان کا مطلب ہے ویرانہ۔ لیک، لیکن۔ سحر کا مطلب ہے صبح کا ٹائم یا سویرے۔ مرگھٹ، مرگھٹ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ گھپ، اندھیرا، گہرا اندھیرا۔ تو اب ہم آتے ہیں بند کی طرف۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر۔ نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں اسے۔ میری، اس کے بعد سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح کا ٹائم یا سویرے۔ اجالے، اجالا کی جمع روشنی۔ ڈر، ڈر کا مطلب خوف، خوف و خطر، ڈر اور خطرہ۔ اب ہم آتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ تو شاعر اس بند میں بیان کرتا ہے کہ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح کا وقت ہو یا شام کا، دن کا وقت ہو یا رات کا، مجھے کسی وقت اور کسی حالت میں بھی خوف محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہر لمحہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، اور جو ہے میں ہمیشہ اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کرتا ہوں، اسی کے حوالے کرتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے کسی قسم کا خوف یا ڈر نہیں رہتا۔ تو اب ہم آتے ہیں دوسرے بند کی طرف۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، مین آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ہاں جی، الفاظ کے معنی۔ سویرا صبح کے ٹائم، چاندنی چاند کی روشنی، گھپ اندھیرا گہرا اندھیرا، می بارش، آندھی تیز ہوا، لیک لیکن، پر ہول خوفناک یا ڈرنا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ تو اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح کا وقت ہو یا شام کا، رات کے وقت چاندنی پھیلی ہوئی ہو یا ہر سو گھپ اندھیرا ہو، یعنی کہ گہرا اندھیرا ہو، خواہ آندھی طوفان نے آ کر مجھ کو جو ہے نا گھیر لیا ہو چاروں طرف سے، اور کسی بھی حالت میں میں خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اور وہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ کی ذات ہر لمحہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتا تو اسے اندھیرے میں اور رات کی تاریکی میں خوف، ڈر جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف۔ اس میں شاعر کہتا ہے جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، لیکن میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے الفاظ میں نہیں اس کے۔ سناٹا خاموشی، اندھیاؤ ہوا کا تیز چلنا، جھونکا تیز ہوا، اور اس کے بعد جی اکھیڑ جڑوں سے اکھاڑ دینا، اور اس کے بعد جی اصلا ہرگز یا کسی طرح۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ وہ طوفانی آندھیوں اور تیز ہواؤں سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے جو اسے ہر طرح کی پریشانیوں اور مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے اور ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ در حقیقت انسان جسمانی طور پر نہایت بزدل اور کمزور ہے، اس میں بڑے طوفانوں اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ان حالات میں وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن شاعر کی کیفیت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو اب ہے ہمارا بند نمبر 4۔ تو شاعر کہتا ہے ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے،
میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ہاں جی، تارے ستارے، شب رات، انگارے، آگ کا کوئلہ، وہم شک، بیچارے، بے بس، مجبور، گھبراؤں، پریشان ہوں، خوف، ڈر۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے عقیدے کی کمزوری کے باعث ہر وقت پریشانی و خوف زدہ رہتے ہیں، وہ رات کے وقت آسمان سے انگاروں کی صورت میں ستاروں کے ٹوٹ کر گرنے سے خوف زدہ ہو جاتے، ڈر جاتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ایسے خطرناک حالات میں بھی میں ڈرتا نہیں ہوں، نہ ہی میں خوف زدہ ہوتا ہوں، کیونکہ جو میں پختہ عقائد کا حامل ہوں، اس کا شاعر کا عقیدہ ہے کہ ان تمام حالات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جو ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے اور ہر طرح کی مشکل و پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے خوف یا ڈر نہیں ہوگا۔ اب ہمارا بند نمبر 5، اس میں شاعر کہتا ہے میرے رستے میں ہو اگر میداں یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو الفاظ کے معنی: کھنڈر پرانا مکان، سنسان ویران، مرگھٹ سے مراد ایسی جگہ جہاں ہندو جو ہیں اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، قبرستان ایسی جگہ جہاں مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، خطا غلطی، اوسان ہوش و حواس۔ تو اس بند کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ اس کا گزر کسی ایسے میدان سے ہو جو ویران ہو، یا کسی ایسی عمارت سے اس کا گزر ہو جو ٹوٹ پھوٹ کے باعث بوسیدہ ہو گئی ہو، پرانی ہو گئی ہو، یا اس کا گزر کسی مرکز سے ہو جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں، یا کسی قبرستان سے اس کا گزر ہو جہاں مسلمان اپنے مردے دفناتے ہیں۔ ان تمام مقامات سے گزرنے کے دوران اسے ذرا خوف بھی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ تو اب ہم کرتے ہیں آخری بند کی تشریح۔ ہو بیاباں میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی کبھی جگر میرا کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ شاعر کا نام ہے اسماعیل مرٹھی۔ بیابان، ویران، اچھا جی، اس کے بعد ہے جی قوی، طاقتور۔ ہاں جی، تو شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ اگر اس کا گزر کسی گھنے جنگل سے یا ویران و سنسان جگہ سے ہو، یا وہ سمندر پر سفر کر رہا ہو اور سفر کرتے ہوئے وہ اپنے گھر سے بہت دور نکل جائے، تو ایسے حالات میں وہ بالکل بھی نہیں گھبراتا، بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان مقامات پر بظاہر تنہا ہونے کے، اکیلا ہونے کے باوجود وہ تنہا و اکیلا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے۔ اور پیارے طالب علموں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں بھی کسی چیز کا خوف و ڈر نہیں ہوگا۔